بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل 2 منٹ میں ہوں آپ کا میزبان احسن نور۔ ناظرین، سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، داستان ہے تحریک پاکستان سے قیام پاکستان تک کی، لیکن اس سے قبل میں اپنے تمام تر دیکھنے والے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ اس یوم آزادی صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تعمیر و ترقی عطا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کرپٹ مافیا اور میرٹ کی خلاف ورزی کرنے والے افراد سے جلد از جلد چھٹکارا دیں، آمین۔ ناظرین، تحریک پاکستان وہ سفر کے جب بر صغیر کے مسلمانوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کے مظالم سے جان چھڑانے کے لیے اپنے الگ وطن کے حصول کی جدوجہد کا آغاز کیا۔ یہ وہ کوشش تھی جس کو عملی جامہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت نے پہنچایا۔ ناظرین، داستان تحریک پاکستان سے قیام پاکستان تک کا آغاز کریں گے سال 1857 سے، کہ جب بر صغیر کے باشندوں نے انگریزوں کے تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے لیے آخری اور ناکام کوشش کی۔ جنگ آزادی کیا تھی، اس کا آغاز کیسے ہوا اور اس کا انجام کیا ہوا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آزادی 1857، جسے غدر بھی کہا جاتا ہے، بر صغیر کی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے، جب انگریز بر صغیر کے باشندوں کو شکست دے کر ہندوستان کے باضابطہ حکمران بن گئے۔ اس وقت کے سیکرٹری اسٹیٹ ایڈورڈ اسٹینلے نے اسے بغاوت کا نام دیا، اور یوں بر صغیر میں انتقام کے نام پر خون کی ہولی کھیلی گئی۔ جنگ آزادی کے آغاز کی وجہ گولیوں کے خول کی پشت پر لگی گائے اور سور کی چربی تھی، جسے منہ کی مدد سے اکھاڑا جاتا تھا۔ سور کا گوشت مسلمانوں کے لیے حرام، جبکہ گائے ہندوؤں کے نزدیک مقدس جانور ہے۔ بنگال کی نیٹو انفینٹری نے گولیوں کے استعمال سے انکار کیا۔ سپاہی منگل پانڈے نے مزاحمت کی اور برطانوی فوجی افسر کو جان سے مار دیا، بعد ازاں اسے پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ مئی 1857 کو کیولری یونٹ نے برطانوی مرد، خواتین اور بچوں کو جان سے مار ڈالا۔ وہ یونٹ فوراً انگریزوں کے تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے لیے آخری نام نہاد مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی حمایت حاصل کرنے کے لیے دہلی روانہ ہو گئی۔ 11 مئی کو بہادر شاہ ظفر نے حمایت کا اعلان کیا اور بر صغیر کا اکلوتا حاکم قرار پایا۔ انگریزوں کے خلاف جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ وسائل کی کمی، دقیانوسی آلات اور اپنوں کی غداری کے باعث انگریزوں نے 1857 کی بغاوت کو بآسانی کچل دیا۔ جنگ آزادی 10 مئی 1857 سے 1 نومبر 1858 تک جاری رہی۔ جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی بر صغیر میں کمپنی رول ختم ہوا اور باقاعدہ برطانوی راج نافذ ہوا۔ جنگ میں ایک اندازے کے مطابق 8 لاکھ ہندوستانیوں کا قتل ہوا۔ ناظرین، یوں تو جنگ آزادی میں ہندوؤں نے مسلمانوں کا شانہ بشانہ ساتھ دیا، لیکن جنگ کی ناکامی کے بعد ہندوؤں نے جنگ کی اور بغاوت کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں پر عائد کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو بغاوت کا قصوروار ٹھہرایا اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ سال در سال، دہائی در دہائی مسلمان پستی اور ناکامیوں میں گھرتے چلے گئے۔ ناظرین، یہ وہ موقع تھا کہ جب مسلمانوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آنا تھا، اور اس کے لیے مسلمانوں کو ایک ایسی ولولہ انگیز شخصیت کی ضرورت تھی جو انہیں ان کا کھویا ہوا حوصلہ واپس دلاتی، اور وہ شخصیت تھی سر سید احمد خان۔ ناظرین، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی زبوں حالی کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے تحریک کا آغاز کیا، جسے تحریک علی گڑھ کہتے ہیں۔ تحریک علی گڑھ کیا تھی، اس کے کیا مقاصد تھے اور اس کے مسلمانوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مسلمانوں کی زبوں حالی کو مد نظر رکھتے ہوئے مرد آہن سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کا آغاز کیا۔ سر سید احمد خان جانتے تھے کہ مسلمانوں کی ترقی کا واحد راستہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جدید سائنسی تعلیم حاصل کریں اور انگریزوں کے ساتھ نئی سطح پر تعلقات استوار کریں، جو جنگ آزادی کے بعد سے جمود کا شکار تھے۔ تحریک علی گڑھ کے نمایاں مقاصد میں مسلمانوں کو جدید سائنسی تعلیم سے آراستہ کرنا، انگریزوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا اور انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد کی فضا بحال کرنا تھا۔ سال 1859 میں رسالہ اسباب بغاوت ہند جاری ہوا، جس میں جنگ آزادی کی اصل حقیقت سے دنیا کو روشناس کروایا گیا۔ سر سید احمد خان کا یقین تھا کہ مسلمان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہ ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی سیاسی جماعت کانگریس میں مسلمانوں کو شمولیت اختیار کرنے سے منع کیا۔
مسلمان قوم میں خواندگی کی شرح کو بڑھانے کے لیے سر سید احمد خان نے کئی تعلیمی ادارے قائم کیے، جن میں نمایاں 1864 میں قائم ہونے والی سائنٹیفک سوسائٹی اور 1875 میں قائم ہونے والا MAO اسکول تھا، جو بعد ازاں 1920 میں یونیورسٹی کے درجے کو پہنچا۔ سال 1886 میں محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ان تعلیمی اداروں کے قیام سے نہ صرف مسلمان انگریزی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوئے، بلکہ اس تاثر کی بھی نفی ہوئی کہ جدید تعلیم اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تحریک کے دوران 1862 میں انجمن ترقی اردو قائم ہوئی، جس کا مقصد اردو زبان کی ترویج تھا۔ 1862 میں تبیین الکلام اور 1870 میں خطبات احمدیہ اور رسالہ تہذیب الاخلاق شائع ہوا۔ سر سید احمد خان مسلمانوں کے وہ درخشندہ ستارے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ہمت، حوصلہ اور اعتماد فراہم کیا۔ ناظرین، یہ تحریک علی گڑھ ہی کا نتیجہ تھی کہ 19ویں صدی کے آخر تک مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت پڑھی لکھی تصور ہونے لگی، جو آگے چل کر تحریک پاکستان کا ہراول دستہ بنی۔ تحریک پاکستان سے قیام پاکستان تک کی داستان میں آگے کیا موڑ آئے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس سیریز کی اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملاقات ہوگی آپ سے اگلی قسط میں۔ اللہ نگہبان۔